لے باندھ کے عمل کرے. تمام بنی نوع انسان کے ساتھ ایسے اچھے تعلقات رکھو کہ اگر 4 دن کے لیے سفر میں چلے جاؤ تو لوگ تمہارے انتظار کی گھڑیاں گنتے ہوئے نظر آئیں. بڑے قیمتی جملے آئے. اس کو کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کرنا. تمام بنی نوع انسان کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، سب بنی نوع انسان کے ساتھ ایسے تعلقات بڑھاؤ کہ اگر تم 4 دن کے لیے سفر میں چلے جاؤ تو لوگ تمہارا راستہ دیکھیں کہ کب واپس آؤ گے. میں ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ بیوہ عورتیں تمہارا راستہ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں ضروریات زندگی پہنچانے والا مہربان کب واپس آئے گا. یتیم بچے تمہارا راستہ دیکھیں کہ ہم یتیموں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا مہربان کب واپس آئے گا. اندھے لولے لنگڑے اپاہج جو کما نہیں سکتے کھا سکتے ہیں وہ تمہارا راستہ دیکھیں. ہم بے کسوں کا ملجا و ماوا کب واپس آئے گا اور کب واپس آ کر فیض کا چشمہ پھر جاری فرمائے گا. سفر میں چلے جاؤ تو لوگوں کے دل تمہاری طرف کھنچتے ہوئے نظر آئیں، چشم برا نظر آئیں، تمہارے منتظر نظر آئیں. اور اگر بقضائے الہی مر جاؤ تو صرف اپنے نہیں بیگانے بھی تمہاری موت پہ روتے ہوئے نظر آئیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا. کسی شاعر نے، فارسی زبان کے شاعر نے مولا کے اس کلام کو ایک نظم کا لباس پہنایا ہے اور وہ ربائی کی شکل میں پیش کیا ہے. وہ کہتے یادداری کے وقت آمد تو ہمہ خندہ بودندو تو گریاں. اے حضرت انسان، تجھے اپنی زندگی کا وہ پہلا لمحہ یاد ہے کہ جب تو ماں کے پیٹ سے باہر آیا تھا تو سارے گھر والے جشن منا رہے تھے، مبارکبادیوں کے شور مچا رہے تھے، شیرینیاں بانٹ رہے تھے، تو سب سے الگ تھلگ رو رہا تھا. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو انوکھی دنیا دیکھ کے گھبرا جاتا ہے. اس کے لیے تو ماں کا پیٹ ساری کائنات تھی. جب اس وسیع و عریض کائنات میں آتا ہے تو گھبرا کر رونے لگ جاتا ہے. تو کہتے ہیں تجھے یاد ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تیرے چاہنے والے، تیرے گھر والے جشن منا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، شیرینیاں بانٹ رہے تھے، تو سب سے الگ تھلگ رو رہا تھا. کہتے اب دنیا کی 4 دن کی زندگی گزارنے کا مزہ تب ہے کہ جب تیری موت کا وقت آئے، دنیا تیری موت پہ روتی ہوئی نظر آئے اور تو اپنی کامیابیوں پہ مسکراتا ہوا نظر آئے. اقبال کہتے کہ نشان مرد مومن باتو گویم چو مر گاید تبسم بر لبے آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ مومن کی نشانی کیا ہے، مومن کی علامت کیا ہے، مومن کی پہچان کیا ہے. جب موت اس کے سامنے آتی ہے تو مومن مسکرا کر کہتا ہے کہ میں تو تیرا انتظار کر رہا تھا. میں کہتا ہوں اگر مومن ہے صرف تو وہ مسکرا کر عروس موت کو گلے لگا لیتا ہے، اور اگر امیر المومنین ہو تو پھر یہ نعرہ مستانہ بھی لگاتا ہے کہ فزت برب الکعبہ، مجھے کعبے کے رب کی قسم علی آج اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. میرے دوستو، حیدر قرار نے نعرہ لگایا اور اپنی کامیابی کا اعلان فرمایا، لیکن دنیا یتیم ہو گئی. شہزادگان کونین نے چادر بچھائی، اپنے زخمی بابے کو چادر پہ لٹایا، اور جب اس حالت میں گھر میں لے گئے تو خون چادر کے نیچے سے جاری تھا. دعا کرو کسی عظیم باپ کی عظیم بیٹیاں اس حالت میں اپنے باپ کو نہ دیکھیں. علی و بطول کی بیٹیوں نے جب اپنے بابے کی حالت دیکھی تو علامہ مجلسی نے جلاء العیون میں لکھا ہے کہ بیویاں یہ حالت دیکھ کر اتنی بلند آواز سے روئیں کہ آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے.
حیدر قرار نے آنکھیں کھولی، دیکھا میری بیٹیاں رو رہی ہیں، دروازے پر میرے اصحاب کھڑے ہیں، سوچا ہوگا کہ کہیں میری بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے صحابیوں کے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ فرمایا حسن بیٹا قریب آؤ، امام قریب آئے، فرمایا دروازے پہ چلے جاؤ اور میرے اصحاب سے کہو اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں۔ میں کہتا ہوں یا امیر المومنین، یہ تو آپ کی غیرت کا یہ عالم تھا کہ یہ بات گوارا نہ کر سکے کہ آپ کی شہزادیوں کے رونے کی آواز آپ کے نیکوکار صحابیوں کے کانوں میں نہ پڑ جائے، لیکن مولا سن 61 ہجری میں شہادت حسین کے بعد اس وقت آپ کی جنت میں حالت کیا ہوئی ہوگی؟ اب یہی کوفہ ہوگا، یہی کوفے کی شہزادیاں ہوں گی، ابن زیاد بدنہاد کا دربار ہوگا اور تیری بیٹیوں کے سر پہ کوئی چادر نہیں ہوگی، اور ظالم پوچھے گا یہ بی بی کون اور وہ بی بی کون؟ اے کاش کے قیامت کا سورج ابھر آتا، اے کاش کے دنیا تباہ و برباد ہو جاتی، لیکن یہ منظر نہ دیکھتی کہ ظالم کہہ رہا تھا ذہی زینب وتلک ام کلثوم، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب عالیہ ہیں اور وہ ان کی چھوٹی صاحبزادی جناب ام کلثوم، شامیاں بستند بازو زینب و کلثوم را، اے فلکاں ابتدا ای انتہائے اہل بیت، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔